السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آج ہم نے حمد نظم جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 105 آپ کی کتاب اردو کی جو ہے اس میں. اس میں ہم نے پہلے بیٹا اس کا تعارف دیکھنا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں ان کے تعارف کے حوالے سے اس میں کون کون سے ایم سی کیوز آتے ہیں. آپ نے بیٹا پہلے یہ دیکھنے ہیں کہ ایم سی کیوز جو میں آپ کو کرواتی جاؤں گی آپ نے ان کو لیڈ پینسل کے ساتھ انڈر لائن کرتے جانا ہے اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے ان کا سن پیدائش 1837 وہ یاد رکھنا ہے. پھر سن وفات ہے 1914 اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو انڈر لائن کریں گے. اور خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں. اس تاریخ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ان کا تعلق انصاریوں کے خاندان معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن یعنی کہ آپ نے کس کے زمانے میں, تو آپ نے ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا. ہرات جو تھا وہاں سے اس علاقے سے یہ ہندوستان جو تھے منتقل ہو گئے اور پھر یہیں کا ہو رہا. یہ ان کے خاندان کی بات ہو رہی ہے. ان کے والد خواجہ عزت بخش, یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے والد کا نام. انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری, یعنی وہ بہت غربت میں ان کی زندگی جو بسر ہوئی. حالی ابھی 9 سال کے تھے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی عمر کیا تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی. 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر یعنی ان کی پسند ناپسند کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی. علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں سال 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے. 1856 میں 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے. اب آپ نے یہ تاریخ یاد رکھنی ہے, مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا. اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس سال وہ وہاں سے واپس آ گئے ملازمت چھوڑ کر. 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے مصاحب اور ان کے جو تھے بچوں کے اتالیق رہے, یعنی ان کو تعلیم دیتے رہے. اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی, یعنی مرزا غالب کے وہ شاگرد بن گئے. گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی. یہ آپ نے ان 2 اداروں کا نام یاد رکھنا ہے جہاں پر انہوں نے ملازمت کی, اور شہر کا نام کیا تھا؟ دلی. 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا. اب یہ بیٹا آپ نے خطاب کا نام تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی کہ کس سن میں انہیں خطاب ملا تھا. مولانا حالی کا شمار اردو کے اہم شاعروں, نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. 1857 سے قبل یعنی اس سے پہلے انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی, مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا. انجمن پنجاب کی تحریک یعنی کہ 1857 سے پہلے جب اتنا کوئی وہاں پہ فساد برپا نہیں تھا تو تب ان کی جو شاعری تھی وہ اور طرح کی تھی, لیکن حالات جیسے ہی تبدیل ہوئے تو ان کی شاعری بھی اسی طرز کی ہو گئی. انجمن پنجاب کی تحریک گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے, یعنی ان کا تعلق تھا سر سید احمد خان سے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں جو انہوں نے ملازمت کی, اس کے ساتھ جو تعلق تھا ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. مولانا حالی کی اخلاقی, اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. انہیں جدید شاعری, تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے. مولانا حالی نے نثر اور نظم میں
کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر اسلام، جس کا مسدس حالی کا یہ دوسرا نام ہے، مد و جزر اسلام، یہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اور کتابوں کے جو نام ہیں وہ بیٹا آپ نے تمام کے تمام یاد رکھنے ہیں، کہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے، اور حیات جاوید خصوصیات سے قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام کتابوں کے نام یاد رکھنے، اور مسدس علی کا یہ یاد رکھنا ہے کہ مد و جزر اسلام اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم ہے حمد۔ حمد بیٹا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی نے بھی ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کی عظمت اور اس میں حمد و ثنا بیان کی ہے۔ پہلا اس کا شعر ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، اس سے سوا تیرا۔ اب اس میں چیز آتی ہے کہ قبضہ یعنی کسی چیز پر انسان جو ہے وہ چھایا ہوا ہو، اور دلوں پر کیا اور اس سے سوا، یعنی سوا کا مطلب علاوہ، تیرا ایک بندہ نافرما ہے، حمد سرا تیرا۔ اب بیٹا آپ نے اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ان لفظوں کے جو معنی اگر آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آپ کو ان کی تشریح کرنے میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے تمام جو ہے اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے پہلے لفظوں کا معنی جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ قبضہ کا مطلب آپ لکھیں گے اختیار، سوا کا مطلب ہے علاوہ، بندہ نافرمان ہوتا ہے گناہ گار بندہ، یعنی نافرمان بندہ یا گناہ گار بندہ۔ حمد سرا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے گو، سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ گو کا مطلب یعنی اگرچہ، سب سے مقدم یعنی پہلا، اول، حق تیرا ادا کرنا یعنی سب سے جو برتر چیز ہے یا اول چیز ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ اب اس میں کیا آتا ہے کہ محرم یعنی جاننے والا، واقف، ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، نامحرم نہ جاننے والا، نا واقف، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ اب اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں ہی برابر ہیں، یہ شاعر کی نظر میں ہے، کیونکہ دونوں ہی جن پر تیرا حقیقت واضح ہو جاتی ہے یا جس پر نہیں واضح ہوتی، دونوں ہی بیان کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی۔ اب اس میں یہ کیا ہے کہ جچتا یعنی پسند آنا، بھا جانا دل کو، نظروں میں، یا کا مطلب ہے یہاں، خلط سلطانی شاہی لباس، بادشاہوں کا لباس، کملی ہوتا ہے چادر کمبل، میں مگن، مگن یعنی محو مصروف، اپنی رہتا ہے گدا تیرا، گدا یعنی فقیر۔ اس کے بعد ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اب اس میں جو ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہر چیز پر چھایا ہوا، محیط کا مطلب ہے چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف میں کرتے ہیں گلا تیرا یعنی شکوہ، شکایت، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو مصیبت اور دکھ میں تجھ سے گلے شکوے کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا معلوم ہے کہ ان کو ہر طرف تو ہی دکھائی دیتا ہے، یعنی اپنی ہر مصیبت میں ان کو جو واحد حل نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا یا دعا مانگنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، یعنی دنیا، آفاق کا کیا مطلب ہوگا، دنیا میں پھیلے گی کب تک نہ مہک، مہک خوشبو تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں
کب تک تیری خوشبو نہ پھیلے گی، یعنی کہ آخر کب تک یہ جو ہے خوشبو کو رکی رہے گی یا گھر گھر نہ پھیل سکے گی، کیونکہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے وہ اللہ کا پیغام اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے اور وہ ہر گھر سے گزرتی ہے، تو ہر گھر میں وہ توحید کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ پھر یہ جو آخری شعر ہے یہ بیٹا اس نظم کا مقطع ہے، یعنی جس میں جو شاعر ہے اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، اس نے اپنا نام استعمال کیا اور وہ خود سے ہی مخاطب ہو کر یہ شعر بیان کر رہا ہے کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یعنی اس میں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہر بات، بول کا مطلب ہر بات جو ہے وہ تیری دل سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی دل تک پہنچتی ہے، کیونکہ تیرا جو بیان کرنے کا انداز، رنگ بیان کرنے کا جو انداز ہے، جو رنگ ہے، وہ سب سے نرالا، سب سے الگ ہے۔ اس میں وہ خود کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب بیٹا جب آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم نے نثر پارے کی تشریح میں حوالہ متن لکھا تھا، اوپر آپ اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے مارکر کے ساتھ، پھر اس کے بعد شعر لکھنا ہوگا تو وہ بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھو گے پیج میں، اور بالکل سینٹر میں آئے گا، اور یا صرف آپ شعر کا نمبر دیں گے جو آپ کے پیپر میں دیا گیا ہوگا۔ شعر نمبر 1 کی کر رہے ہیں تو صرف شعر نمبر 1 لکھ دیں، آگے شعر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کی جو دوسری چیز آئے گی وہ ہوگی مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ لکھو گے حوالہ کلام، وہ بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے نیچے آئے گا نظم کا عنوان، نظم کا عنوان لکھنے کے بعد پھر آپ نیچے ایک اور ہیڈنگ دو گے شاعر کا نام۔ یہ تمام چیزیں مارکر سے لکھنے کے بعد نظم کے عنوان کے سامنے پین کے ساتھ لکھیں گے حمد، یعنی نظم کا نام آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے حمد، اور شاعر کے نام کے آگے بھی پین کے ساتھ ہی آپ لکھو گے خواجہ الطاف حسین حالی، حالی کے اوپر تخلص کا نشان لگائیں گے۔ اور پھر آپ کی یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے مارجن لائن کے ساتھ ہی ایک اور ہیڈنگ دینی ہے شاعر کے نام کے نیچے، وہ ہوگی مفہوم کی، یعنی جو بھی ہم نے شعر کی تشریح کرنی ہے پہلے ہم نے 2 لائنوں میں، یعنی 2 جملوں میں، چاہے وہ 2.5 لائن پہ آ جائے 1.5 لائن پہ آئے، لیکن 2 جملوں کی صورت میں ہم نے ایک مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، اس شعر کا معنی جو رکھتا ہے، یعنی کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو جملے کی صورت میں کیسے بیان کر رہے ہیں، یا ہماری تمام تشریح جو ہوتی ہے اس کا انحصار اسی مفہوم پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ 1.5 سے 2 لائنوں کا مفہوم یاد کرنا ہے، اس کے اوپر لکھو گے مارکر سے مفہوم کی ہیڈنگ دے کر، پھر آپ نے 2 لائنوں کا مفہوم لکھنا ہے جو میں آپ کو تمام اس میں لکھواؤں گی، اور آپ کے نوٹس میں بھی شاید تمام مفہوم جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو آپ نے مفہوم لکھنا ہے 1.5 سے 2 لائن کا۔ اس کے بعد آتی ہے تشریح، تشریح کی ہیڈنگ بھی اسی طرح سے جس طرح آپ نثر پارے کی تشریح کا پیٹرن کرتے ہو، تو تشریح کی ہیڈنگ اس کے آگے تفصیلیہ کا نشان آئے گا۔ پھر آپ نے جو شاعر ہے اس کے حوالے سے 2 سے 3 لائنوں میں بیان کرنا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کس طرح کی شاعری کرتا ہے، یا اس کا جو انداز بیان تھا یا انداز تحریر وہ کیا تھا۔ تو اس کے لیے جو آپ لائنیں لکھو گے وہ بیٹا آپ ابھی نوٹ کریں، اپنی بک کے اوپر ہی لکھ لیں یا رجسٹر پر لکھ لیں۔ وہ آپ کی لائنز جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار، مولانا الطاف حسین حالی کا شمار اردو ادب کے نامور، مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بلند پایا، وہ ایک بلند پایا شاعر، ادیب، سوانح نگار اور نقاد و محقق ہونے کے ساتھ ساتھ فرشتہ سیرت انسان بھی تھے۔ ان کی شاعری کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے ایک شعر جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے 7 شعر ہیں،
تو ساتھ میں آپ نے حالی کے حوالے سے ایک شعر ضرور لکھ دینا ہے، جو آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ 2 مصروں کا شعر جو ہے، یہ آپ کا جو 7واں شعر ہے نوٹس میں دیا ہوا ہے، اس میں یہ ریفرنس کا شعر ہے، لیکن ہم وہاں پر ریفرنس کا شعر کچھ اور لکھیں گے، اور باقی جو ہے آپ نے یہ والا شعر تعارف کے حوالے سے جو خواجہ الطاف حسین حالی ہے ان کے بارے میں آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے اس کو بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مفہوم جو ہے وہ 2 لائنوں کا پہلے لکھنے کے بعد تشریح میں آپ شاعر کے حوالے سے یہ 2 سے 3 لائنیں لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں، یا اس شعر میں شاعر کہتا ہے۔ آپ اس طرح سے تشریح کا آغاز کرو گے۔ یہ آپ کے جو ہیں تعارف کے حوالے سے لائنز ہیں جو آپ نے لکھ لی ہیں۔ اب آپ کی جو اس سبق کی مشقی سوالات ہیں اور جو اس کی مشق ہے وہ کل آپ کے اس میں ہوگی، اور یہ قافیہ ردیف جو بھی اس میں تمام چیزیں ہیں وہ کل میں کرواؤں گی، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ایم سی کیوز نوٹس پر دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ ان میں جو چیزیں ہیں وہ کروانے والی وہ کروا دوں گی، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کل کے لیکچر میں سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے بیٹا جو بھی سوال کچھ بھی پوچھنا ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔